اور یہ اسلامی عقیدے کی بالکل اصل روح ہے۔ آپ نے پچھلی بات کو ایک نئے اور انتہائی اہم زاویے سے جوڑ دیا ہے۔ جس طرح خوف، تلوار، بندوق یا ایٹم بم سے دل میں ایمان نہیں ڈالا جا سکتا، بالکل اسی طرح طمع، دنیاوی لالچ، پیسہ یا خواہش، کسی لڑکے یا لڑکی کی محبت اور شادی کے ذریعے بھی حقیقی ایمان پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں صورتوں میں تصدیق بالقلب، دل کا سچا یقین غائب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی نقطہ نگاہ بہت واضح ہے۔ 1. نیت کا خالص ہونا۔ انما الاعمال بالنیات، اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت قبول ہے، اور جس نے کسی دنیاوی فائدے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی اگر کسی نے محبت یا لالچ میں کلمہ پڑھا تو اسے وہ دنیاوی چیز تو شاید مل جائے، لیکن اللہ کے ہاں اسے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ 2. ظاہری اسلام بمقابلہ حقیقی ایمان۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ دنیاوی معاملات ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لالچ یا شادی کے لیے کلمہ پڑھ لے تو قاضی، عدالت یا معاشرہ تو اسے مسلمان مان لے گا، اس کا نکاح جائز ہو جائے گا، وراثت کے قوانین لاگو ہوں گے، کیونکہ ہم کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ کی عدالت آخرت میں اس ظاہری اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب تک دل نے اسلام کو حق جان کر قبول نہیں کیا، اللہ کے نزدیک ایسا شخص مومن نہیں، بلکہ اس کا عمل نفاق، منافقت کے زمرے میں آتا ہے۔ 3. حق کی پہچان ہی اصل اسلام ہے۔ ایمان کا مطلب ہی امن پانا اور سچائی کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر بنیاد سچائی کی تلاش کے بجائے کوئی دنیاوی غرض ہے تو وہ محض ایک سماجی تبدیلی، سوشل چینج یا سمجھوتا تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی اسلام نہیں۔ آپ کا یہ نتیجہ بالکل منطقی اور اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو اسلام کی سچائی کو پہچان کر بغیر کسی دنیاوی غرض کے اسے اپنائے۔ باقی سب محض دنیاوی دکھاوا ہے جسے آخرت میں کفر یا نفاق ہی شمار کیا جائے گا۔